معلوم ہوتا نصیری کی خطا بے شک ہے یہ پر رحم کر خواہ نصیری کی خطا بے شک ہے یہ پر رحم کر خواہ بنایا کیوں ہے ایسا جو خدا بنا ڈالے بشر بنانے کو چاہے جسے بنا ڈالے خدا بنائے جسے وہ امام ہوتا ہے خدا بنائے جسے وہ امام ہوتا ہے درود بہت سے بولو نبیوں
مولا علی کی پیدائش اور مولا علی کی شہادت مقام خدا، اور اس حوالے سے یہ شعر ملحظہ ہے: نبیو علی ہوں کعبے میں پیدا شہید مسجد میں، علی ہوں کعبے میں پیدا شہید مسجد، رے کسے نصیب یہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے، کسے نصیب یہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے، نبیو آل کا یوں تیرا ہوتا ہے، بتوں کے توڑنے والے کا مرتبہ دیکھو کہ سوار دوش نبی پر امام ہوتا ہے، سوار دوش نبی پر امام ہوتا ہے، نبیو آل کا یوں ہوتا، خدا شریک درود و سلام ہوتا، بار دیگر صلوات، نبیو نشان حیدر بہادری کا ایک نشان، اور اس حوالے سے ایک شعر آپ کی سماعت کی نظر ہے: نبیو نعرہ حیدری حیدری ہوتا ہے، علی کا فیض ہے انعام تمغہ حیدر، علی کا فیض ہے انعام تمغہ، سنیں حضرت کہ ابھی فتح کا ضامن یہ نام ہوتا ہے، کہ ابھی فتح کا ضامن یہ نام ہوتا ہے، نبیو آل کا سورہ فاتحہ بطفیت پنجل پاک چار لواسم شہداء کربلا و سیران کربلا، اور ان کے حوالے سے ان شہداء ملت جعفریہ کے لیے جنہوں نے عزاداری اور مظلوم کی راہ میں اپنی جان قربان کی، ان ارواح پاک کے لیے خصوصاً شہداء ملت جعفریہ ان حالات میں جو شہید ہوئے
سفر عقیدت کو منزل شہادت کو تمام کیا. سورۃ فاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. امیر المومنین کوفہ میں اپنے گھر میں زخمی حالت میں اپنے بستر میں موجود ہیں اور مسلسل کچھ وصیتیں فرما رہے ہیں اپنے بچوں سے. اس عنوان سے مرثی کی چند زخمی ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں مرتضیٰ. زخمی ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں مرتضیٰ. لائے ہیں گھر میں باپ کو بیٹے بسد بکا. ڈیوڑی پہ جمع ہیں سبھی اصحاب باوفا. رے باہر بھی اور گھر میں ہے کو رام سا بپا. کیا ہو بیاں کے تیغ تھی سم میں بھری ہوئی. ہائے غضب کے چہرے کی رنگت ہری ہوئی. کلثوم رو رہی ہے کسی کل نہیں ہے چین. باہر ہے حد ضبط سے شب برسا نور عین. زینب کا ہے یہ حال کہ رکتے نہیں ہے بین. تڑپا رہا ہے قلب علی گریہ حسین. تڑپا رہا ہے قلب علی گریہ حسین. کہتے ہیں مرتضیٰ کے نہ جاں اپنی کھوئی. ارے نانا تمہارے تڑپیں گے بیٹا نہ روئیے. آواز دی حسن کو کہ آؤ یہاں ذرا. ہوتی ہے میری زیست کی ارے ہوتی ہے میری زیست کی اب ختم داستان. بولے حسن نہ کہیے یہ للہ بابا جان. وہ بولے تم ہو آج سے شاہنشاہ زمان. مظلومیوں اسیری کی تصویر سونپ جاتے ہیں تم کو زینب و شبیر سونپ کر.
زینب کے بازو چوم کے، ارے زینب کے بازو چوم کے روئے شہ ہدا، بیٹی نے پوچھا بابا بتائیں تو ماجرا، شفقت سے دیکھا بیٹی کو اور بولے میں فدا، ارے مت پوچھو حال زار یہ، ارے مت پوچھو حال زار یہ، اے جان مرتضیٰ، کہ چادر سروں سے چھین کر امت ستائے، ارے رسی تمہارے بازوؤں میں باندھی جائے گی، چادر سروں سے چھین کر امت ستائے، رسی تمہارے بازوؤں میں باندھی جائے گی، زینب نے بڑھ کے بابا سے پوچھا بتائیے، ارے کیوں رخ میرے اخی کا نہ چوما بتائیے، ارے پھر بازوؤں کی بات وہ ہے کیا بتائیے، آخری منظور، ارے عباس مجھ کو جہاں سے ہے پیارا بتائیے، ارے عباس مجھ کو جہاں سے ہے پیارا بتائیے، وہ بولے بھرنے مشکے سکینہ یہ جائے، ارے ساحل پا کربلا میں یہ بازو کٹائے، ساحل پہ کربلا میں یہ بازو کٹائے گا، زخمی ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں مرتضیٰ، جزاک اللہ، سود اسلام اور مرثیہ پیش فرما رہے تھے جناب مرتضیٰ علی کاظمی اور ان کے ساتھی۔ روحوں میں بس گئی ہے عقیدت حسین کی، سینوں میں دل ہے، دل میں ہے تربت حسین کی، فرش عزا ہے میرے لیے غم کی جان نماز، اشکوں سے کر رہا ہوں عبادت حسین کی۔ اور اب سلام پیش کریں گے جناب سلمان مہدی صاحب پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے حفظ و امان سلامتی مجلس محترم عزاداری مملکت خداداد پاکستان امت مسلمہ کی یکجہتی کے لیے اور سر اٹھاتے نت نئے فتنوں کی سرکوبی کے لیے بیدار سے سلوات کرتے ہیں۔ شاعر اہل بیت جناب
واحد صاحب کے قلم سے، واحد امام صاحب کے قلم سے پیش کر رہا ہوں. ایک بیدار سی صلوات عطیہ فرما دیجیے محمد والا. یا رسول خدا دیکھیے، یا رسول خدا دیکھیے، یا رسول خدا دیکھیے، رو کے فضا نے نوحہ پڑھا، یا رسول خدا دیکھیے، ہم سے رخصت ہوئے مرتضیٰ، یا رسول خدا دیکھیے، ہے دکھی خانہ پنجدر، رو رہے ہیں حسین و حسن، رو رہے ہیں حسین و حسن، کون اب دے انہیں حوصلہ، یا رسول خدا دیکھیے، خون سے تر مسلح ہوا، فرق حیدر دوپارہ ہوا، فرق حیدر دوپارہ ہوا، ہے پریشان آل ابا، یا رسول خدا دیکھیے، اور کیوں ستایا گیا ہے انہیں، کیوں رلایا گیا ہے انہیں، کیوں رلایا گیا ہے انہیں، جرم آخر مولا کا تھا، جرم آخر تھا مولا کا کیا، یا رسول خدا دیکھیے، اور پوچھئے تو شاہ زمن، درد کیسا ہے خستہ ہے، درد کیسا ہے خستہ، زخمی سر سے لہو کیا رکا، یا رسول خدا دیکھیے، اور چھین کر مسند شاہدی، ظلم کرتے رہے اہل کی، ظلم کرتے رہے اہل کی، ان کا گھر بھی جلایا گیا، یا رسول خدا دیکھیے، اور سن کے اے باغ غمزدہ، قبر میں روتے تھے مصطفیٰ، قبر میں روتے تھے مصطفیٰ، جب یہ فضا نے نوحہ پڑھا، یا رسول خدا دیکھیے، ہم سے رخصت ہوئے مرتضیٰ، یا رسول خدا دیکھیے. یہ تھے جناب سلمان مہدی صاحب، شاعر ادب واحد امام واحد کا خوبصورت نام آپ کی سماعت میں
ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ مولانا نے ارشاد فرمایا جس انسان میں کتنا احساس ہو. مولانا کا قول ہے اگر انسان کے جسم سے جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور اگر احساس تو وہ انسان نہیں رہتا. ظرف کے واسطے احساس بنایا رہوں، دل کو احساس کی کچھ پاس بنایا رہوں گی. کربلا تجھ کو ضرورت نہ پڑے حیدر کی، بس اسی واسطے عباس بنایا رب نے. اور اب تشریف لائیں گے جناب لارب نقوی صاحب پر محمد والے محمد صلوات. مر گئے شیر خدا ہو گیا اس دل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی مولوی سے علم مانگ رہے تھے. معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. اب تشریف لانے جناب منہاج رضا صاحب پر محمد والے محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. انتہائی اختصار کے ساتھ 3 سے 4 شعر. انسان مدح حیدر قرار کیا کرے. انسان مدح حیدر قرار کیا کرے. انسان مدح حیدر قرار کیا کرے.
خدا ہے کوئی کار خدا ہے کوئی گناہ گار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے عشق علی زبان کا محتاج ہی نہیں عشق علی زبان کا محتاج ہی نہیں عشق علی زبان کا محتاج ہی نہیں صوت و صدا کمی سمیت مار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے اور گو ذوالفقار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے گو ذوالفقار کیوں نہ ہو ہمت بھی چاہیے جب ہاتھ ہی میں دم نہ ہو تلوار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے اور خیبر شکن کی ماں ہے یہ کعبے کو ہے خبر خیبر شکن کی ماں ہے یہ کعبے کو ہے خبر بنت اسد کے سامنے دیوار کیا کرے انسان مدح حیدر کرار کیا کرے جزاک اللہ ماشاء اللہ ابو طاہر فاؤنڈیشن پاکستان کی دوسری مرکزی مجلس سے ملک پاکستان کی معروف علمی ادبی مذہبی شخصیت جن کا نام خطابت کے حوالے سے بڑا معتبر ہے آپ کا نام عالمی سطح پر پہچانا جاتا ہے میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر ماجد رضا عبدیث صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں عالی جناب علامہ ڈاکٹر سید ماجد رضا عبدیث صاحب دوسری مرکزی مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں ور محمد والے محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ایمان نعرہ حیدری سے بلندر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر ربیت الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد
خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں قرآن صامت کی تلاوت کا بھی شرف بخشا اور قرآن ناطق کی تلاوت کا بھی شرف بخشا. اور یہ پروردگار عالم کا انتظام اور انصرام ہے کہ اس نے قرآن حکیم کو جس سن میں اتارا ہے اور قرآن حکیم کو جس قلب پر اتارا ہے وہ قلب اللہ کا منتخب شدہ قلب ہے. اس لیے کہ قرآن پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اللہ کا کلام جو پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، اس کے لیے کوئی قلب بھی ایسا چاہیے کہ جو ازلی پاک ہو، طیب ہو اور طاہر ہو. یہ بات شاید عالم اسلام کی سمجھ میں ایسے نہ آئے، لیکن اگر دوسرے زاویے سے سمجھایا جائے تو یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ پیغمبر جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو سن 1 عام الفیل، اور جب علی اس دنیا میں آئے تو سن 30 عام الفیل. پیغمبر جب آئے تو آغوش آمنہ سلام اللہ علیہا میں، پیغمبر جب آئے تو حضرت عبداللہ کی ولدیت لیے ہوئے تشریف لائے. پیغمبر جب آئے تو صحن عبد المطلب میں آئے. یعنی نبی آیا تو بندے کے گھر میں آیا اور وسیع آیا تو اللہ کے گھر میں آیا. یہ جو ہم تعریف کرتے ہیں، بات میں آگے بڑھا رہا ہوں، یہ جو ہم اوصاف علی بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم صفات علی بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم فضائل علی بیان کرتے ہیں، یہ جو ہم اٹھتے بیٹھتے علی علی کرتے ہیں، نہ کرتے ہم علی علی اگر پیغمبر نے حکم نہ دیا ہوتا کہ علی کے فضائل پڑھے جا. یہ جتنا بھی ذکر علی ہو رہا ہے یہ حکم پیغمبر کی تعمیل میں ہو رہا ہے. یقیناً آپ نے جملہ محفوظ کیا. ہماری نگاہ کا ہدف اور مرکز ذات رسالت ہے. ہم رسول کو سب سے بڑا اور سب سے پہلا صدیق مانتے ہیں. جس رسول پر قرآن اترا اس رسول پر جو آیتیں اتری ان آیتوں میں جناب ابراہیم کو صدیق کہا گیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے نبی ہماری کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ ہمارا صدیق نبی تھا، وہ ہمارا صدیق نبی تھا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ جب بھی کہیں کوئی صدیق نظر آئے یا صدیق کہلایا جائے تو اس کو ابراہیم کے پیمانے پر ناپنا.
جیتے رہیں سلامت رہیں۔ تو ابراہیم صدیقیت کا معیار ہے سیرت ابراہیم، کردار ابراہیم، ذات ابراہیم۔ اس لیے کہہ دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم ہمارا صدیق نبی تھا۔ یعنی صدیقیت کا معیار یہ ہے کہ اللہ جسے صدیق کہہ دے وہی صدیق ہوتا ہے۔ تو اب قرآن میں پیغمبر سے پہلے جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا، ابراہیم کو اللہ نے صدیق کہا۔ اسی طرح اور بھی انبیاء کے تذکرے کیے۔ تو ہر نبی صادق و صدیق ہوتا ہے، ہر نبی سچا ہوتا ہے، ہر نبی اللہ کا سچا پیغام لاتا ہے، اور ہر نبی اپنی جگہ ایک خبر رکھتا ہے، اور اسی خبر رکھنے والے کو نبی کہا جاتا ہے، اور وہ خبر سب سے بڑی ہوتی ہے۔ اور وہ خبر جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے، اس کی ہدایت کا سلسلہ ہے، اس کے حجت ہیں، اس کا نظام ہے، اس کا پیغام ہے، اس کی ہدایتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ نور ہے، وہ ہادی ہے، وہ تمام کائنات کا خلق کرنے والا ہے۔ یہ تمام انبیاء تک خبریں آتی رہی، اور انبیاء کو اللہ صدیق کہتا رہا، صدیق کہتا رہا۔ تو اب ذرا اللہ سے پوچھا جائے کہ ابراہیم کو صدیق کہا ہے تو ابراہیم کے صفات کیا ہیں؟ ابراہیم کے صفات کیا ہیں؟ اے میرے ساتھ سارے کے سارے، ابراہیم کو صدیق کہا ہے تو صدیقیت کا معیار کیا ہے؟ صدیق کے صفات کیا ہیں؟ تو اب قرآن ہی سے پوچھا جائے، کسی حدیث سے نہ پوچھا جائے، کسی روایت سے نہ پوچھا جائے، کسی درایت سے نہ پوچھا جائے۔ ایک بار اللہ نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا اور ابراہیم کے صفات گنوائے۔ کبھی کہا کہ ابراہیم مصطفیٰ ہے، کبھی کہا کہ ابراہیم مجتبیٰ ہے، کبھی کہا کہ ابراہیم دنیا میں بھی صالح ہیں اور آخرت میں بھی صالح ہیں۔ ہمارا بڑا نیک بندہ ہے ابراہیم، ہمارے صالح بندوں میں سے ایک صالح بندہ ہے ابراہیم۔ ابراہیم ہمارا منتخب شدہ ہے، ابراہیم ہمارا استجاب کردہ بندہ ہے۔ ابراہیم کو ہم نے نبی بھی کہا ہے، ابراہیم کو ہم نے رسول بھی کہا ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، ابراہیم کو ہم نے نبی بھی کہا ہے، ابراہیم کو ہم نے رسول بھی کہا ہے، ابراہیم کو ہم نے امام بھی بنایا ہے، اور ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست بھی بنایا ہے، اپنا خلیل بھی بنایا ہے۔ تو اب صدیقیت کے معیار سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑا معیار صدیقیت کا یہ ہے کہ ایک بار جب حضرت ابراہیم کے ایمان کا تذکرہ کیا تو کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم زندگی کے کسی بھی حصے میں مشرک نہیں تھا۔ جیتے رہیں سلامت رہیں۔ کہ اب صدیقیت کا معیار یہ ہے کہ کبھی لمحے پر بھی کسی بھی لمحے زندگی میں شرک کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا ہو۔ تو اب وہی پیغمبر کہ جسے اللہ صدیق کہہ رہا ہے، اسی پیغمبر کا ایک تسلسل ہے کہ جسے نسل ابراہیم کہتے ہیں۔ بات شروع ہو رہی ہے اور آپ سب میرے ساتھ ہیں۔ اسی پیغمبر کے حسب و نسب کا سلسلہ ہے کہ جسے آل ابراہیم کہتے ہیں، جسے دین ابراہیم حنیف کہتے ہیں۔ اور پیغمبر پر یہ دین نسلن بعد نسل، سینہ بسینہ منتقل ہوتا گیا، اور حضرت ابراہیم سے تسلسل چلا اور حضرت خاتم تک پہنچا۔ اور یہ جو حضرت خاتم تک تسلسل پہنچا، یہ نبوتوں کا تسلسل تھا، یہ رسالتوں کا تسلسل تھا، یہ امامتوں کا تسلسل تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم سے جو وراثت چلی وہ پیغمبر تک آئی ہے میرے ساتھ۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نبی ہوں، رسول ہوں اور امام ہوں، لیکن ہمارا نبی رسول بھی ہو، نبی بھی ہو اور امام نہ ہو؟ یہ بڑی اہم بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت ابراہیم رسول ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم صدیق ہیں، حضرت ابراہیم کبھی مشرک شرک کی طرف نہیں گئے، حضرت ابراہیم مصطفیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم مجتبیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل بھی ہیں۔ بہت سے ہوتے ہیں جناب ابراہیم کے پاس۔ بڑی فکر گفتگو آپ کے حوالے ہو رہی ہے اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس نبوت و رسالت کا اور امامت کا تسلسل ہے۔ تو اب نبوت و رسالت و امامت چلتی ہوئی ہمارے نبی تک آئی، تو ہمارا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے۔ توجہ فرما لیا آپ نے۔ اب جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اپنے تمام تر مشاہدے، اپنے تمام تر مطالعے کی روشنی میں مجھے یہ بتائیے کہ یقیناً اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا نبی خاتم الانبیاء ہے، ختم الرسل، یعنی ہمارے نبی پر رسالت بھی ختم ہوئی اور نبوت بھی ختم ہوئی۔
یعنی ہمارے نبی کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، خاتم النبیین ہے اور خاتم المرسلین ہے۔ کہیں آپ نے اگر بات سمجھ میں آ جائے تو مجھے کم از کم ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے گا جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خاتم النبیین ہے، آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خاتم المرسلین ہے، لیکن ہمارا نبی امام بھی تو ہے۔ کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارے نبی پر امامت بھی ختم ہو گئی؟ سلامت رہے آپ۔ کہیں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ ہمارا نبی خاتم الامامت بھی ہے؟ کہیں آپ نے نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہمارے نبی کے پاس امامت بھی آئی ہے، نسل ابراہیمی میں ہے ہمارا نبی۔ تو یہ کیسے ہو کہ جو مفضول ہے ابراہیم وہ تو امام ہو اور جو افضل ہے محمد وہ امام نہ ہو؟ تو اب جملہ آپ تک پہنچ گیا۔ تو اب میں ایک سوال کرنے میں حق بجانب ہوں عالم اسلام سے کہ نبی پر نبوت ختم ہو گئی، نبی پر رسالت ختم ہو گئی، نبی پر امامت تو ختم نہیں ہوئی۔ اب ذرا ہمیں آپ بتا دیجئے کہ نبی پر جب امامت ختم نہیں ہوئی تو نبی کے بعد امام کون ہے؟ ضروری تھا یہ اعلان ختمی مرتبت کے ذمہ داریوں میں سے، فرائض میں سے، واجبات میں سے یہ سب سے بڑے واجبات تھے کہ پیغمبر پر یہ واجب تھا کہ یہ بتائیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، یہ بھی بتائیں کہ میں خاتم المرسلین ہوں، اور جاتے جاتے یہ بھی کہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کہ یہ بتایا جائے کہ امامت کس تک پہنچی، وہ امامت جو ابراہیم سے آ رہی ہے اس کا وارث کون ہے؟ امامت تو ختم نہیں ہوئی، اور امامت کیوں ختم ہو جائے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہہ دیا تھا، قرآن نے کہا تھا کہ جیسے ہی جناب ابراہیم نے کہا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ تو پروردگار نے کہا جائے گی، لیکن ظالموں کے پاس نہیں جائے گی۔ یعنی ذریت ابراہیم جہاں تک جائے گی وہاں تک امامت جائے گی۔ خاموش ہو گیا بھائی، ذریت ابراہیم ختم نہیں ہوئی ہے۔ اب دلیل لینے جا رہا ہوں، اگر کہیں کسی کو کنفیوژن ہے کہ ذریت ابراہیم ختم ہو گئی تو اب وہ اپنی کنفیوژن دور کرے۔ میرے پاس اور آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل موجود ہے کہ ذریت ابراہیم آج بھی موجود ہے، ذریت ابراہیم آج بھی موجود ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اجازت ہے دلیل دو اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ ذریت ابراہیم آج بھی موجود ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یعنی یہ جو درود ہے یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی ذریت ابراہیم موجود ہے، آج بھی ذریت ابراہیم موجود ہے۔ تو ذرا تلاش تو کرو کہ یہ درود ہے کن پر؟ بھائی درود بھیجا جا رہا ہے، مسلسل بھیجا جا رہا ہے۔ دیکھیے ایک آل ابراہیم ہے اور ایک اصحاب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کے اصحاب بھی تو ہوں گے نا، ہر نبی کے صحابی ہوتے ہیں، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، تو جناب ابراہیم کے ساتھ بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ، جناب ابراہیم کے بھی دوست ہوں گے، جناب ابراہیم کے بھی یار ہوں گے، جناب ابراہیم کے بھی اصحاب ہوں گے، اور جناب ابراہیم کی ذریت بھی ہے جسے آل ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو کہیں آپ نے درود میں یہ پڑھا ہے کہ یا اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر، ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم، آل ابراہیم اور ابراہیم کے دوستوں پر بھیجا۔ بھئی کہیں درود حضرت ابراہیم کے صحابہ پر نہیں ہے، درود میں حضرت ابراہیم کے صحابہ کا نام نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ اصحاب ابراہیم پر درود کیوں نہیں ہے؟ تو یہ پڑھا لکھا بدمہ میرے سامنے بیٹھا ہے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ ارشد نقوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، مرتضیٰ کاظمی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور میرے محترم دوست تشریف فرما ہے، اور بڑا اہم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ حضرت ابراہیم کے اصحاب پر درود کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟
کہیں پر بھی نہیں ہے. آپ صحیح ستہ دیکھ لیجئے, آپ کتب اربع دیکھ لیجئے, آپ 1400 برس کی تاریخ میں لکھی ہوئی جتنی کتابیں ہیں سب دیکھ لیجئے, کہیں پر بھی جناب ابراہیم کے اصحاب پر درود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں رکھا. اب آپ کا جملہ اور بڑا آسان جملہ, یعنی حضرت ابراہیم کی آل پر درود ہے, اصحاب پر درود نہیں ہے. اب اس جملہ جو کہنے جا رہا ہوں اسے کہیں اور بھی آپ رکھ سکتے ہیں, رکھ لیجئے گا, آپ کی مرضی ہے, لیکن میں حضرت ابراہیم ہی پر رکا ہوا ہوں. یعنی جب اللہ نے اصحاب ابراہیم پر درود نہیں رکھا تو اب ابراہیم کے دور میں اگر کوئی اصحاب ابراہیم پر درود پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. سلامت رہے آپ. اگر کوئی حضرت ابراہیم کے دور میں اصحاب ابراہیم پر درود پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی, اور کوئی دور ابراہیم پہ آل ابراہیم پر درود نہیں پڑھے گا تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. فرمان رضا صاحب, کوئی اگر آل پر درود نہ پڑھے تب بھی نماز باطل, اور اگر کوئی نماز میں اصحاب پر درود پڑھ دے تو بھی نماز باطل. یہ ہے آل و اصحاب ابراہیم کا فرق. یہ ہے آل و اصحاب ابراہیم نبی کا فرق. تو اب یہی فرق آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس فرق میں کہیں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس فرق میں کہیں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اس لیے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کل کی تقریر میں نے یہاں چھوڑی کہ ایک ہے ٹیکسٹ قرآن کا جس میں قرآن میں عربی الفاظ ہیں. یاد ہے کل جتنے افراد موجود تھے, ایک ہے وہ الفاظ قرآن کے جو عربی زبان میں نازل ہوئے اور جن کا نازل کرنے والا خود خدا, یعنی الفاظ بھی خدا کے, معنی بھی خدا کے, وہی خدا. اور تین ہیں چیزیں جن میں ترجمہ ہے, تفسیر ہے, تعبیر ہے. یہ تینوں چیزیں انسانوں سے منسوب ہیں, اور جو پہلی چیز ہے وہ اللہ سے منسوب ہے. ٹھیک ہے. اب میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں جو میں نے کل وعدہ کیا. قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ ہود میں, اللہ نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے آپ کی. اب اللہ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ. اجازت ہے ترجمہ کرو. کہا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہو, جس کے پاس اللہ کی طرف سے آیات ہو, بینات کے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہو, جس کے پاس اللہ کی طرف سے آیتیں ہوں, جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی ہو, جس کے پاس اللہ کی طرف سے دلیلیں ہوں, جس کے پاس اللہ کی طرف سے برہان ہو, جو بھی بینہ کا ترجمہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کے حوالے کیا. تو اب ایک لفظ چاہتا ہوں کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے اختیارات ہیں. کہا کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے اختیارات, معجزات, بینات ہوں, کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ سب کو بولنا چاہیے, اس لیے کہ قرآن کی آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ, وہ جو اللہ کی طرف سے ہو, جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہو, کیا اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ اب آپ کا جواب کیا ہے؟ نہیں. یعنی یہاں افمن کان علی بینۃ من ربہ کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے معجزات ہیں, اس سے مراد ہے ذات رسول, ذات مصطفیٰ. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہے جو میرے مصطفیٰ کے برابر ہو؟ اللہ نے سوال کیا. دیکھیں اس بات سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جواب چھپا ہوا ہوتا ہے. بھائی دیکھو, کیا شام نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے اسی میں جواب چھپا ہوا. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہاں شام ہونے والی ہے نا. کہ بعض اوقات آپ اپنے مدعا کو استفہامی انداز میں بیان کرتے ہیں, سوالی انداز میں بیان کرتے ہیں. تو کہا کہ کون ہے جو میرے مصطفیٰ کے برابر ہو؟ تو اس میں چھپا ہوا کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے برابر. اس کا مطلب ہے کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی مصطفیٰ کے برابر نہیں. تو جب کوئی نبی مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکتا, جدھر ہے سلامت رہے. بہت تیزی سے مجھے وقت اپنا کامل کرنا ہے, اس لیے کہ آپ کو افطار بھی کرنا ہوتا ہے اور میں اس وقت کا خیال رکھ رہا ہوں. کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں. تو جب کوئی نبی, کوئی رسول مصطفیٰ جیسا نہیں, تو کوئی امت کا عام سا انسان نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے لفظ تو ذرا سا چھپا کے کہہ دیا اور آپ سمجھ گئے.
کوئی امت کا مولوی ملا مفتی وہ نبی جیسا کیسے ہو سکتا کہ جب کوئی نبی ہمارے نبی جیسا نہیں؟ تو اللہ نے کہہ دیا کوئی بھی ہمارے مصطفیٰ کی برابری نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی آدم سے افضل مصطفیٰ. بہت محنت کر رہا ہوں صرف ایک لفظ کے لیے، اس لیے کہ ابھی آیت کا ترجمہ پورا نہیں کیا. آدم سے افضل مصطفیٰ، نوح سے افضل مصطفیٰ، ابراہیم سے افضل مصطفیٰ، موسیٰ سے افضل مصطفیٰ، عیسیٰ سے افضل مصطفیٰ، اسماعیل سے افضل مصطفیٰ، اسحاق سے افضل مصطفیٰ، یعقوب سے افضل مصطفیٰ، یوسف سے افضل مصطفیٰ، ایوب سے افضل مصطفیٰ، ہود سے افضل مصطفیٰ، لوط سے افضل مصطفیٰ، صالح سے افضل مصطفیٰ، سب سے افضل مصطفیٰ، خضر سے افضل مصطفیٰ، ادریس سے افضل مصطفیٰ، زکریا سے افضل مصطفیٰ، یحییٰ سے افضل مصطفیٰ، الیاس سے افضل مصطفیٰ. سب سے افضل ہو گئے نا مصطفیٰ. شموئیل سے افضل مصطفیٰ. تو اب جب انبیاء سے افضل تو پھر جبرائیل کس کھاتے میں ہے؟ جبرائیل سے افضل مصطفیٰ، اسرائیل سے افضل مصطفیٰ، اسرافیل سے افضل مصطفیٰ، میکائیل سے افضل مصطفیٰ، سلسائیل سے افضل مصطفیٰ، دردائیل سے افضل مصطفیٰ، ہر فرشتے سے افضل مصطفیٰ، ہر صالح سے افضل مصطفیٰ، ہر شہید سے افضل مصطفیٰ، ہر وسیع سے افضل مصطفیٰ. بات پہنچ گئی؟ سب سے افضل مصطفیٰ. تو اب کائنات میں اگر کوئی اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے تو وہ مصطفیٰ. اب یہاں تک کیلکولیشن آ گئی، یہاں تک ایکویشن آ گئی کہ اللہ کے بعد از خدا بزرگ تو ہی جسا مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا ہے تو وہ مصطفیٰ. اب اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو ہمارے مصطفیٰ جیسا ہو سکے؟ اور کہا وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک گواہ بھی آ رہا ہے. سلامت رہیں جیسے آپ نے سنا. وَيَتْلُوهُ، اس کے پیچھے پیچھے شاہد، اس کا ایک گواہ بھی آ رہا ہے. لیکن خدا کی قسم یہ قرآن ہے قرآن. اور سلام کیا کرو اللہ کے طرز تخاطب کو، سلام کیا کرو حکمت خدا کو، سلام کیا کرو اللہ حکیم کو، سلام کیا کرو اس حکیم کو کہ جس سے بڑا کوئی حکیم نہیں. ایک بار آیت صرف یہی نہیں رکی، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، ہاں اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا ہے. کہا وہ گواہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ گواہ من ہو ہے، اسی سے منیت پر ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا جو اس کا گواہ ہے. اور وہ گواہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، وہ گواہ اس کی منیت پر ہے، وہ من سے ہے، اس کی منیت سے ہے. آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا میرے عزیز؟ عالم اسلام میں صرف آپ ہی تو ہیں جو لفظ من کو سمجھتے ہیں، جو لفظ من کو سمجھتے ہیں. حسین منی و انا من حسین. آپ سے بڑھ کر کون سمجھے گا کہ من کا کیا مطلب ہے؟ یتلو شاہد من ہو. ٹھیک ہے میرے ساتھ؟ دیکھیے لفظ ہے یتلو ہو. آپ جب عربی زبان میں اور قرآن کی آیات کی تفسیر ہوتی ہے تو عربی لغت دیکھی جاتی ہے، اور عربی لغت میں الفاظ دیکھے جاتے ہیں، اور الفاظ کا مصدر دیکھا جاتا ہے، الفاظ کا صیغہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے نکلا، اوریجن کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. تو اب جب اللہ نے ارشاد فرمایا یتلو ہو شاہد من ہو، تو اب یتلو کے علماء نے لکھا، یہ میری تحقیق نہیں، علماء نے لکھا، علماء تفسیر نے لکھا، اور میں انہی علماء تفسیر کے حوالے سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بھائی یتلو ہو، یتلو کے دو مصدر ہو سکتے ہیں، دو اوریجن ہو سکتے ہیں. ایک تلا یتلو اور ایک تلا یتلا وطن. ایک تلا، اب باقی چھوڑ دیتا ہوں، ایک تلا اور ایک تلا. یہ دو مصدر ہو سکتے ہیں کہ یہاں سے لفظ نکالا گیا یتلو. تلا، تلا کا مطلب پیچھے پیچھے آنے والا، اور تلا کا مطلب تے کے نیچے زیر آ جائے، اس کا مطلب ہے تلاوت کرنے والا. تو دیکھیے مصدر میں نے دو بتا دیے، یتلو کے دو مصدر بتائے. پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے اور میں ہر جگہ ایسے علمی بحث نہیں چھیڑتا، لیکن چونکہ تمام مجمع بڑا صاحب فکر تشریف فرما ہے، اس لیے یہ علمی بحث آپ کے حوالے اور لائیو گفتگو جا رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں. تلا، تے لام الف اور تے پر زبر، اور تے لام الف تے پہ زیر. تلا یعنی پیچھے پیچھے آنے والا، اور تلا یعنی تلاوت کرنے والا. اب کس سے پوچھے
کہ یہاں اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیچھے پیچھے آنے والا، یا اس کا گواہ ہے جو بہت اچھی تلاوت کرتا ہے؟ بھائی عربی ہے نا، اور عربی لغت دیکھی جاتی ہے اور وہاں سے مصدر دیکھا جاتا ہے، تو کس سے پوچھیں کہ یہاں جو مصدر ہے وہ تلاوت کے معنوں میں ہے یا پیچھے آنے کے معنوں میں؟ اب یہ صرف آپ سے سوال نہیں بلکہ آپ سے التجا ہے کہ آپ سوال کریں، آپ بھی امت سے سوال کریں کہ بھائی یہاں پہ لفظ ہے اور اس لفظ کا مصدر دو ہو رہا ہے، تلا بھی ہے اور تلا بھی ہے، کون سا مصدر لیا جائے؟ تو مصدر کس سے لیا جائے، کس سے پوچھا جائے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تو آج بھی موجود ہے، تو پوچھ لو اللہ سے۔ مسجدوں میں بہار قرآن کا مہینہ ہے، رات رات بھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کسی دن اللہ سے رابطہ کر کے پوچھو۔ سورہ ہود میں یہاں پر مراد پیچھے آنے والا ہے یا تلاوت کرنے والا ہے؟ کچھ نہیں، 4 گھنٹے کی فلائٹ لو، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائیں، کعبے چلے جاؤ، کعبے کا پردہ پکڑ کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، پروردگار دروازہ کھول۔ ہم تو دروازے والے ہی ہیں نا، دیوار والے تو اور لوگ ہیں۔ بھائی امت تو دروازے والی ہے، دروازے میں دستک دے اور کہے پروردگار باہر آ جا، ذرا بتا دے کہ یہاں تیرا مراد، تیری مراد کیا ہے، تلاوت کرنے والا یا پیچھے آنے والا؟ ہوگا رابطہ؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب موسیٰ کو اپنا اصل جلوہ نہیں دکھایا، وہ کسی عام سے انسان کو کیسے دکھا دے گا؟ کسی سے رابطہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ہے وہ منزل اور یہ ہے وہ موقع جس کے لیے میں زحمت دی میں نے آپ کو کہ اللہ سے رابطہ نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے کہ مطمع خدا بندی کیا ہے، مقصد خدا بندی کیا ہے، اللہ یہاں کس مقصد سے بات کر رہا ہے، کس مطلب سے بات کر رہا ہے، تلاوت کرنے کے مقصد سے یا پیچھے آنے کے مقصد سے؟ تو کس سے پوچھیں؟ اللہ سے تو رابطہ ہو نہیں رہا، اللہ سے تو گفتگو کے لائق نہیں ہو، تو کس سے پوچھا جائے؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا وہی بچائے گا، وہی بچائے گا، وہی بچائے گا۔ تو اب جب اس نے بچایا تو اصحاب کو بتایا، اصحاب نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے علماء کو بتایا، علماء نے مورخین کو بتایا، مورخین نے علم رجال کو بتایا، اور بتاتے بتاتے ایک بات پہنچی صاحب در منصور، صاحب تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی تک، اور ایک بار ہوتے ہوتے بات پہنچی کہ صاحب ایک بہت بڑا عالم ہے سبط ابن جوزی، اس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، 2 حوالے میں نے آپ کے حوالے کر دیے، علامہ جلال الدین سیوطی اور سبط ابن جوزی۔ لکھتے لکھتے جب وہاں سے روایت چلی اور روایت ہوتے ہوتے جب دونوں نے اپنی کتاب تحریر کی تو دونوں نے لکھا کہ یہاں یدلو ہو شاہد منہ سے مراد ابو طالب کا بیٹا علی ہے، کوئی اور نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، تذکرۃ الخواص سبط ابن جوزی در منصور جا کے پڑھو، لکھ دیا کہ یہاں وہ کہ جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے، جو بالکل پیچھے پیچھے آ رہا ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے لفظ من، غور فرمائیں، دلیل کیا ہے؟ لفظ من ہو، وہ اسی سے ہے، وہ اسی سے ہے، اسی سے منیت کی منزل پر ہے، اسی سے منیت کی منزل پر ہے۔ مجھے بتایا جائے بسط ادب، بسط احترام، بسط انصرام، بسط انتظام، بسط خشوع، بسط محبت کہ کہیں پیغمبر نے سوائے ایک کے کیا کسی صحابی کے بارے میں کہا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں؟ اگر کہا تو بہت آگے جا کے سلمان فارسی کے لیے کہا، صحابی رسول ہیں جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول کہا کہ سلمانو منا اہل البیت، باقی کسی کے لیے نہیں کہا۔ اور اگر کہا تو ایک ہی شخصیت ہے، لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، عقلوں کا عقلی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، روحوں کا روحی یا علی۔ اے علی تمہاری روح میری روح،
اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا؟ تمہاری روح میری روح، نوروں کا نوری یا علی، شعروں کا شعری یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، انت منی و انا منک یا علی، اے علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ یعنی منیت پر اگر کوئی ہے تو صرف چار ہیں، منیت پر اگر کوئی ہیں تو صرف چار ہیں، ایک علی ہے انت منی و انا منک یا علی، ایک زہرا ہے فاطمہ و بضعۃ منی، ایک حسن ہے حسن منی و انا من حسن، ایک حسین ہے حسین منی و انا من الحسین۔ یہ منیت پر ہے، منیت پر ہے۔ منیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف ایسے ہی رینڈملی ایک لفظ کہہ دیا کہ یہ میری منیت پر ہے، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، کیا ایسے ہی کہہ دیا؟ نہیں، ایسے نہیں کہا۔ پیغمبر کا کوئی لفظ بغیر مطلب بغیر حکمت نہیں ہوتا۔ پیغمبر کا ہر لفظ اسی طرح معنی لیے ہوئے ہوتا ہے جیسے قرآن کی آیات معنی لیے ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا منی، مجھ سے ہے، مجھ سے ہے، یہ حسن و حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی مجھ سے ہے، میرا داماد مجھ سے ہے، اور علی مجھ سے ہے، ٹھیک ہے، یہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، انت منی و انا منک یا علی، میں تم سے ہوں تم مجھ سے ہو۔ یہ تو جو لفظ منیت ہے اور اسی پہ بات کامل ہو رہی ہے۔ لفظ منیت کا مطلب کیا ہے؟ لفظ منیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اس کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کی روح میری روح، ان کا نور میرا نور، ان کے بال میرے بال، ان کا لہجہ میرا لہجہ، ان کا اٹھنا میرا اٹھنا، ان کا بیٹھنا میرا بیٹھنا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا کسی کو قریب بلانا جیسے میں نے قریب بلایا، یہ کسی کو اٹھا دیں جیسے میں نے اٹھایا، یہ کسی کے خلاف تلوار چلائیں میں نے چلائی، یہ کسی کو تخت و تاج ٹھوکر لگا کے بخش دیں یہ ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ایک عمل ان کا ہمارا عمل ہے، صرف یہی نہیں، یہ تو میں نے ظاہری بات کی ہے، لیکن جب اس کے باطن میں آپ اتریں گے تو ایک جملے میں بتاؤ کہ جو صفات محمد وہی صفات علی۔ ہر امام نے کہا جو رسول کو ملا سوائے نبوت اور رسالت کے وہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے، جتنا بھی علم رسول ہے، جتنے بھی صفات رسول ہیں، جتنے بھی فضائل رسول ہیں، جتنے بھی اوصاف رسول ہیں، جتنا بھی علم رسول ہے وہ سب کا سب ہمارے پاس ہے۔ صرف ایک فرق ہے کہ ہمارا نبی ہے، رسول ہے، ہمارے پاس نبوت اور رسالت نہیں ہے، ہمارے پاس امامت ہے اور ولایت ہے، اور ولایت و امامت میں رسول ان کے شریک ہے اور یہ رسول کے شریک ہے، ولایت و امامت میں توجہ فرما لیا کہ ولایت و امامت میں ہم شریک ہیں ایک دوسرے۔ تو اب جو اوصاف نبی کے بات ختم ہو رہی ہے، نتیجہ آپ کے حوالے، جو اوصاف نبی کے نہیں، جو اوصاف محمد مصطفیٰ کے وہی اوصاف علی مرتضیٰ کے، جو علم نبی کا وہی علم علی کا، جو سیرت مصطفیٰ کی وہی سیرت مرتضیٰ کی، جو کردار مصطفیٰ کا وہی کردار مرتضیٰ کا، جو حمائل مصطفیٰ کے وہی حمائل مرتضیٰ کے، جو شمائل مصطفیٰ کے وہی شمائل مرتضیٰ کے، جو اٹھنا مرتضیٰ کا وہی اٹھنا مصطفیٰ کا۔ بیٹھ جائیں تو ویسے ہی بیٹھے جیسے مصطفیٰ بیٹھے، چلیں تو ویسے ہی چلیں جیسے مصطفیٰ چلے۔ ہاں اب جملہ لے جائیے، گزر گیا وقت، گزر گیا وقت، گزر گئے وقت، اور وہ معاملہ آ گیا کہ بصرے تک علی کا لشکر پہنچ گیا، بصرے تک۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ موقع ہے کہ تقریباً 36 ہجری یا 37 ہجری کہ علی کا لشکر بصرے میں ہے، اور ایسے میں علی نے نماز پڑھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منیت کیا ہے، کہ جو مصطفیٰ کا عمل وہی مرتضیٰ کا عمل۔ بات ختم ہو رہی ہے، آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا کہ بصرے میں 37 ہجری میں علی ہیں اور علی نے نماز پڑھائی، اور پیچھے بہت سے اصحاب رسول ہیں۔ جب نماز تمام ہو گئی تو اصحاب نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس جوان نے آج 37 برس بعد ہمیں نبی والی نماز یاد کرائی۔ توجہ فرمائیے آپ، یعنی اتنا دین بدل چکا تھا، اتنا دین بدل چکا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آج اگر نبی آ جائیں تو تم میں صرف ایک اذان باقی ہے کہ جو اسلام والی ہے،
کہا کہ باقی اس امت میں صرف نام رہ گیا اسلام کا، کوئی عمل اسلام والا نہیں ہے۔ تو سوچئے، میں کل مارٹن روڈ میں جملہ عرض کر رہا تھا کہ 1400 برس بعد جب بات پہنچ گئی، کل بھی میں نے عرض کیا کہ 30-40 برس میں اتنا دین تبدیل ہوا، تو 1400 برس میں کتنا تبدیل ہو جائے گا؟ کل کی تقریر سے متصل ہوں میں، تو 1400 برس میں کتنا دین یعنی تبدیل ہو جائے گا۔ اور وہ تبدیلی یقیناً آنی ہے، اس لیے کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ تو اب شیطان کے رد کا طریقہ یہی ہے کہ وہ کام کیا جائے کہ جس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے ارشاد فرمایا، ختم کر دی میں نے بات، کہ یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ قیامت میں ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کہہ رہا ہوگا، سورہ فرقان، ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کہہ رہا ہوگا، اے کاش میں نے فلانے کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلانے کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس لیے کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا، اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا۔ یہی تو میں سرنامے میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ وہ ذکر کون سا ذکر ہے کہ جس سے بہت سے دوست بھی روک رہے ہوتے ہیں، بہت سے دوست بھی، نام نہاد دوست بھی کس ذکر سے روک رہے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی دوست مل جائے ادھر ادھر کا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ اکبر نہ کہو، اس میں بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ سبحان اللہ نہ کہو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ الحمدللہ نہ کہو، اس میں بدعت ہے اور شرک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد، علی ولی اللہ، تو برابر کا دوست ہی کہتا ہے کیا بدعت ہے، کیا شرک ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا تھا۔ تو اب وہ ذکر کون سا ذکر ہے؟ پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر عبادت۔ تو ہم ماہ مبارک رمضان میں ذکر اللہ، ذکر علی کے توسل سے کرنا، اور علی کی ایک ایک رات، ایک ایک شب، چاہے رمضان نہ بھی ہو، مسلسل ذکر اللہ میں گزرتی ہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھنے والا علی آج صبح ہوتے ہوتے زخمی ہو چکا، سر پر ابن ملجم کی ضرب لگ چکی اور زخم مغز سر تک آ چکا، مغز سر تک زخم آ چکا کہ اتنا لہو بہ گیا کہ محراب مسجد کوفہ لہو، علی کے لہو سے تر ہو چکی ہے۔ علی کی عبا، علی کا امامہ، علی کا چہرہ، علی کی ریش مبارک علی کے لہو سے تر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، بیٹیوں والے بیٹھے ہو، خدا تمہارا سایہ تمہاری بیٹیوں کے سروں پر سلامت رکھے۔ زینب نے جب علی کو کل 18 رمضان شب 19 رمضان کو صبح کو رخصت کیا تھا، تو علی اپنے قدموں سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، علی اپنے قدموں سے چلتے ہوئے گئے، اور اس وقت جب علی نے صبح کو ضربت کھائی ہے، ہائے کہہ رہے ہیں آپ، ہائے حسین، ہائے علی کہہ رہے ہیں نا، تو جب صبح کو علی نے سر پر ضربت کھائی ہے، تو ایک بار میں نے کل یہاں مسائل چھوڑے کہ حسن مصطفیٰ نے دیکھا کہ بابا اپنے ہاتھوں سے خاک مسجد کوفہ اٹھا کر اپنے سر کے زخم پر مل رہے اور کہتے جا رہے ہیں فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ پوری مسجد کوفہ کے جتنے نمازی ہیں سب سر پیٹ رہے، سب نے علی کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ حسن مصطفیٰ آگے بڑھے، بابا کو اپنے سینے سے لگا لیا، علی کے سر کی پشت حسن مصطفیٰ کے سینے پر ہے۔ حسن مصطفیٰ نے بابا کو سہارا دیا ہوا ہے۔ بیٹے ہوتے ہیں نا تو باپ کو ایسے ہی سہارا دیتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں تو باپ کو ایسے ہی سہارا دیتے ہیں۔ علی کو ایک ضرب لگی تھی، حسن مصطفیٰ سہارا دینے آ گئے، ارے حسین کے جسم پر تو 2000 زخم لگے تھے، 2000 تیر لگے ہوئے تھے، 2000 زخم بدن حسین پر لگے ہوئے تھے۔ ہاں میرے عزیزو، آ جائیے واپس مسجد کوفہ کی طرف کہ وہاں حسین جیسا بیٹا بھی آ گیا، حسن مصطفیٰ جیسا بیٹا بھی ہے، اصحاب بھی موجود ہیں۔ ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ علی نے کہا اس کے ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ہاتھ کھول دو۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، لیکن مجھ سے سنیں کہ علی نے کس سے کہا کہ ابن ملجم کے ہاتھ کھول دو؟
علی نے کہا عباس ابن ملجم کے ہاتھ کھول دو. مجھے بتاؤ کیا گزری ہوگی علی پر. علی عباس سے ابن ملجم کے ہاتھ کھلوا رہے اور وہی عباس اور اس عباس کی بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی. ابن ملجم کے ہاتھ کھول دیے گئے. کہا اس کا روزہ تو ٹوٹ ہی چکا ہے, اس کو پانی پلاؤ, اس کو شربت پلاؤ. اپنے قاتل کو شربت پلانے والا علی. بس 2 شبیں رہ گئیں کہ رخصت ہونے والا, ایک آج کی شب ایک کل کی شب, اور آپ گریا کرتے چلے جائیں, گریا کرتے چلے جائیں. نکلے, علی کو باہر لے کے نکلنے لگے. ایک گلیم میں علی کو لٹایا, ایک گلیم لائی گئی, علی کو لٹایا گیا. علی گلیم میں تشریف فرما ہوئے. بیٹوں نے چاروں طرف سے گلیم کو تھاما. تھامنے کے بعد جیسے ہی مسجد کوفہ کے شہر میں آئے, علی نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا, اور طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھ کر ایک عجیب جملہ کہا کہ اے آفتاب گواہ رہنا کہ جب بھی تو طلوع ہوا ہے تو نے علی کو سوتا ہوا نہیں پایا. ماتم کرو, ماتم. ہمارے مولا کا غم ہے, ہمارے باپ کا غم ہے. علی ہے باپ ہمارا, اور ہمارا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے. تو نے اے آفتاب علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا. چلے مسجد کوفہ کے دروازے پر آئے, جا رہے ہیں. سارے اصحاب, سارے انصار علی کے ساتھ ساتھ ہیں, سر و سینہ پیٹتے ہوئے جا رہے, اور بس چند قدم رہ گئے کہ سامنے علی کا گھر کا دروازہ ہے. علی کے گھر کا دروازہ ہے. ایک بار علی نے کہا رک جاؤ, رک جاؤ, رک جاؤ, مجھے اتارو, مجھے اتارو, میں اپنے قدموں سے چلتا ہوا جاؤں گا. حسن مشتبہ نے کہا بابا آپ کی حالت بہت نگرگوں ہے, آپ کے قدم لرز رہے ہیں, مناسب نہیں ہے, ہم آپ کو گلیم میں اٹھا کے لے چلتے. کہا نہیں, ایسے نہیں. کہا کہ جس وقت میں مسجد میں آ رہا تھا تو اپنے قدموں سے چلتا ہوا آیا. ارے زینب مجھے اس حال میں دیکھے گی تو زینب پر کیا گزرے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آگے آ بڑھے, آہستہ آہستہ آگے بڑھے, بچوں کا سہارا لیے ہوئے علی آگے بڑھے. بس چند قدم رہ گئے کہ گھر آنے والا تھا. علی نے کہا رک جاؤ, پھر رکے. علی نے کہا حسن مشتبہ ان اصحاب سے کہو ذرا دور چلے جائیں. کیا ابھی بھی رونے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ آخری جملہ تقریر کا. کہا ان اصحاب سے کہو ذرا دور چلے جائیں, ذرا دور چلے جائیں. کہا بابا یہ تو سب چاہنے والے ہیں, یہ سب آپ پر جان قربان کرنے والے ہیں, یہ آپ کی معیت پہ آنا چاہتے ہیں. کہا نہیں, یہ مجھے یقین ہے یہ میرے چاہنے والے ہیں, لیکن ہیں تو نامحرم. میں نہیں چاہتا کہ زینب کے نوحے کی آواز نامحرموں کے کان تک پہنچے. ارے ماتم کر کے علی سے ہاتھ جوڑ کر جملہ کہو مولا آج 40 ہجری زینب کی آواز کا پردہ, ارے کل 61 ہجری یہی کوفہ ہوگا. زینب کا سر برہنا, ہاتھوں میں رسیاں, اور زینب آواز دے رہی ہوگی ارے پتھر نہ مارو, صدقے کے خرمے نہ پھینکو, میں علی کی بیٹی.